این سعادت بازور بازو نیست تان بخشد خدائے بخشندہ۔ پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ 11ویں کرنے والے ہیں، مگر جس طرح کی 11ویں میں نے کی یہ صرف اللہ نے مجھے ہی شرف دیا ہے۔ کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی حافظ جس نے 11واں مصلی 11ویں والے کے دربار میں سنایا ہو، یہ سعادت ہے جو اللہ کی توفیق سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے اور 11ویں والے پیر کے دہلیز میں انتخاب سے ملی۔ بڑے بڑے لوگ گیلانی بھی ہیں، جیلانی بھی ہیں، بغدادی بھی ہیں، غوثوی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، مگر میں وہ بغدادی، جیلانی، بغدادی، قادری، غوثوی ہوں کہ اللہ نے مجھے پیران پیر والا سب سے بڑا وظیفہ وہاں پڑھنے کا شرف عطا کیا، جو اول سے لے کر آخر تک میں نے وہاں پہ ختم کیا۔ اصل جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ وہاں ہاسٹل کے علاوہ میری رہائش دربار شریف پر مجھے قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی شفقت سے ملی، اور پھر وہ اس کمرے میں بہت سے طلباء رہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ صاحب نے یونیورسٹی بھی جانا ہوتا تھا، پھر رات تراویح کے بعد اور پھر سحری کے بعد ان کا آرام کا ٹائم ہوتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ سحری کے بعد اپنی منزل کی تیاری کروں کیونکہ پھر یونیورسٹی کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو سحری کے بعد مسجد بھی بند ہو جاتی تھی، تو کمرے میں ان کی نیند کا مسئلہ تھا، تو بہت سے دن میں نے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اپنی منزل تیار کی، یعنی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار شریف کی جو مشرقی جانب کی یعنی دروازے کے اندر اندرونی سیڑھیاں تھیں، تو ان پر ایک بلب جلتا تھا، اور وہاں یعنی خالی جگہ تھی جہاں میری آواز کسی تک نہیں جا سکتی تھی اور میں پڑھ سکتا تھا، تو میں نے غوث کے در پہ یہ چلہ بھی کاٹا ہے، اور وہاں بھی یہ کہ فرق نہ آئے، اور اس طرح کر کے یعنی یہ 40 سال کے جب بھی میں کوئی رکوع پڑھتا ہوں کہیں سے تو مجھے وہ 40 سال کی ساری کیفیتیں اکٹھی ہو کے سامنے آ جاتی ہیں کہ کب کس دیس میں پڑھا، کب کس شہر میں پڑھا، کس سال میں کس مسجد میں پڑھا، کس حال میں پڑھا۔ تو یہ میری زندگی کا ایک ایسا میرے لیے گلدستہ ہے اور ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید برہان رشید سے تعلق کی بنیاد پر کہ جس کی لذت، جس کی چاشنی جتنی بھی میں بیان کروں وہ کم ہے، اور یقیناً ہر ایک جو قرآن سے ربط رکھتا ہے جتنا زیادہ رکھتا ہے اتنی زیادہ اس کو اس سلسلے میں لذت ملتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیض ہے حضرت حافظ الحدیث امام اہل سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سر العزیز کا، کہ جنہوں نے مجھے حصی طور پر یعنی کندھے سے پکڑ کر اس طرح تھوڑا سا جھنجھوڑ کے کہا کہ تم تو بڑے بہادر ہو، تم پورا قرآن یاد کرو۔ یعنی جب میں 30واں پارہ 6 دن میں حفظ کر کے گیا تو آپ نے پھر یعنی اس وقت یہ فیصلہ ہونا تھا کہ میں آگے درس نظامی پڑھوں گا یا میں حفظ کروں گا، تو ابا جی صاحب ساتھ تھے، تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ویسے تو موقع تو بظاہر یہ تھا کہ تم بڑے ذہین ہو یا قابل ہو یا لائق ہو، آپ نے فرمایا تم تو بڑے بہادر ہو، تو آپ جو ہے وہ پورا قرآن پھر حفظ کرو۔ تو یہ یعنی وہ حسین موسم تھا اللہ کے ایک ولی کی زبان کے الفاظ، اور جہاں وہاں سے یہ سفر شروع ہوا، اور اللہ کے فضل سے
دعا ہے کہ آخری گھڑی تک یہ وظیفہ جاری رہے، اور پھر قبر میں بھی اس کی روشنی ہو، حشر میں بھی اس کی چاندنی ہو، اور جنت میں اللہ اس کی وجہ سے وہ مقام دے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ، کہ صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرأ پڑھتا جا، وارتقِ چڑھتا جا، ان منزلک عند آخر آیت تقرأها، جنت میں تمہیں بلندی کے لحاظ سے یہ میرٹ ہے کہ جب آخری آیت ختم ہوگی، ہر آیت پہ درجہ بلند ہوگا، ہر آیت پہ درجہ بلند ہوگا، جب آخری آیت ختم ہوگی تو وہ بلندی تیرے لیے معین کرتی جائے گی۔ تمام متعلقین کو، منسلکین کو بھی یہ میری طرف سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے، اور قرآن سے تعلق تب ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، کیونکہ قرآن کا جتنا بھی فیض جتنی صدیوں میں تقسیم ہوا یا ہوگا، وہ سارے کا سارا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن ویسے تو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس سے جتنا کسی کو تقویٰ ملا، جتنا نور ملا، جتنی روشنی ملی، جتنی ہدایت ملی، جتنی پارسائی ملی، جس قدر کوئی مقدس ہوا، جس قدر کوئی معظم ہوا، تب ہوا کہ اسے قرآن پڑھنے کو ملا، سننے کو ملا، سمجھنے کو ملا، اور یہ سب کچھ تب ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، اور تو کوئی چیز اس کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس بنیاد پر قرآن سے ہر فیض پانے کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھا جائے، آپ کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھا جائے، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس پر مکمل عمل کیا جائے۔ آج اسی لحاظ سے ایک اہم امر یہ بھی پیش نظر ہے، مسجد نبوی شریف میں جو یہ چند دن پہلے احتجاجی نعرہ بازی ہوئی اور ہلڑ بازی ہوئی اور شور شرابہ ہوا، اس پر بہت سے لوگوں نے مذمت کی، میں نے بھی کی، اور بھی مسلسل کر رہے ہیں۔ اس کا جو اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کی طرف لوگ توجہ کر نہیں رہے۔ باقی معاملہ تو آپس میں چوروں کا ہے، وہ چوری میں پارٹنر ہیں، وہ چوری میں باریوں پر ہیں، وہ ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں، وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں دین دشمن ہونے کے لحاظ۔ پاکستان میں جن لوگوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روک رکھا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بڑے مجرم ہیں، اور روکنے والے یہی لوگ ہیں۔ زید بکر عام غریب لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا رستہ نہیں روکا ہے تو زرداری جیسے انہوں نے روکا ہے، نواز شریف جیسے انہوں نے روکا ہے، شہباز شریف اور عمران خان جیسے لوگوں نے روکا ہے۔ ان کے لحاظ سے تو ہماری دعا ہے اللہ ہمیں بحیثیت قوم ایسے سب لوگوں سے نجات عطا فرمائے اور چھٹکارا۔ لیکن وہاں کا جو معاملہ ہے، کیوں جسارت ہوئی کسی کو؟ جب ہوائیں وہاں ادب سے چلتی ہیں، جب چاندنی بھی سلیقے سے آتی ہے، جب سورج کی شعائیں بھی آ کے ماتھا ٹیکتی ہیں، جب فرشتے ادب سے وہاں پر ہلاتے ہیں۔ اصل میں سال ہا سال سے وہابیت کی شکل میں وہاں جو